السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ آج کا سوال ہے، غزوہ احزاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو خندق کھودی تھی اس کی لمبائی کتنے دنوں میں اور اس خندق کی مقدار کیا تھی اور اس خندق کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ اس کا جواب ہے، خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور اس خندق کی کھدائی 6 دنوں میں مکمل ہوئی تھی، اور اس کی لمبائی 3.5 میل لمبی اور تقریباً 5 گز گہرائی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے اور خچر تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے۔ گھوڑوں کے نام یہ ہیں: سکب، مرتجز، طیف، لزار، ضرب، سبحہ، دار۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 خچر تھے۔ ان خچروں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 دلدل، یہ مقوقس مصر کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ دوسرا فضہ، یہ فضوہ نامی شخص نے جو قبیلے جذام سے بھیجا تھا۔ نمبر 3 ایک سفید خچر تھا جو حاکم ایلا نے پیش کیا تھا۔ چوتھا خچر حاکم دومت الجندل نے بھیجا تھا۔ 5واں حضرت اسمحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ شاہ حبشہ نجاشی کا نام ہے، اس نے بھیجا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کن کن پہاڑوں کے پتھروں سے کی ہے؟ اس کا جواب ہے، نمبر 1 طور سینا، نمبر 2 طور زیتون، نمبر 3 جبل لبنان، نمبر 4 جبل جودی، نمبر 5 اس کے علاوہ کھمبے ہیرا پہاڑ کے پتھر سے بنائے گئے ہیں۔ قیصر روم، کسریٰ ایران فارس، شاہ حبشہ، شاہ مصر و اسکندریہ، شاہ بحرین، شاہ عمان، رئیس یمامہ، امیر دمشق، ان تمام بادشاہوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط روانہ کیے تھے۔ ان بادشاہوں کے نام بتائیں۔ قیصر روم کا نام ہرقل تھا۔ کسریٰ ایران کا نام خسرو پرویز تھا۔ شاہ حبشہ کا نام نجاشی تھا۔ شاہ مصر و اسکندریہ کا نام مقوقس تھا۔ شاہ بحرین کا نام منذر بن ساوا تھا۔ شاہ عمان کا نام جعفر تھا۔ رئیس یمامہ کا نام حوضہ بن علی تھا۔ امیر دمشق کا نام حارث بن غسانی تھا۔ مشہور مفسر قرآن اور مشہور مورخ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا ہے؟ جواب: اسماعیل ابن عمر ابن کثیر ابن ضو ابن قیسی بصری دمشقی، لقب عماد الدین اور کنیت ابو الفدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کے نام بتائیں۔ جواب: نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص سے ہوا۔ نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔